الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آج کے ایک نیو پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اسپیشلی آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہے آج کے دور کی ینگ جنریشن کی, میں سمجھتا ہوں چند جو 2-3 دنیا کی خواہشات ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی جو خواہش ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے فیم, شہرت. آج ہر دوسرا بندہ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے 70-80% جو آج کی یوتھ ہے, وہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ 70-80% یوتھ یہ چاہ رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح ایک رات میں مشہور ہو جاؤں, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کی وجہ سے, آج کے میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بھی بڑے آدمی بن جائیں, ہمارا بھی نام ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. تو یہ فیم, شہرت کیا ہے, اچھی ہے نہیں ہے, اور اس کی جائز طریقے کیا ہیں, یا کہہ لیجئے کہ یہ کن جگہوں پہ جا کر پرابلمیٹک ہو جاتی ہے, اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ شیخ عدیل ہیں, جن کا تعارف ہم کئی دفعہ کرا چکے ہیں, ہمارے ادارے کے ایکیڈمکس کے ہیڈ ہیں اور ہمارے پوڈ کاسٹ کے ریگولر ممبرز میں سے ہیں. اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں, اور وہ ہیں شیخ عبید الرحمن شفیق صاحب. ماشاءاللہ یہ ہمیں آج فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ میں, اور ان کا تعلق لاہور سے ہے, بیسیکلی لاہور میں ہوتے ہیں, اور ان کا ریلیجس بیک گراؤنڈ یا دینی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے, وہ سب سے پہلے انہوں نے مرکز تربیہ فیصل آباد سے اپنی دینی ایجوکیشن حاصل کی. حافظ مسعود عالم, حافظ شریف اور شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہم اللہ مجمعین, تمام مشائخ کے انڈر انہوں نے اپنی دینی ایجوکیشن حاصل کی. اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ان کو موقع ملا مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانے کا, اور وہاں جا کے انہوں نے کلیہ شریعہ سے اپنا بیچلرس کیا, اور اب ماشاءاللہ پاکستان میں واپس آ گئے ہیں اور دینی اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ شیخ, امید ہے آپ کی موجودگی سے ہم بھی اور دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں گے. جی حضرات, شہرت, مشہوری, شہرت پسندی, کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی طاہر بھائی, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اولاً میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پاس مجھے دعوت دی اور بلایا, اور الحمدللہ کل سے آپ کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. بروج کے ساتھ آ کے مجھے یہاں پر بہت خوشی ہوئی, بروج کے پروگرامس کو دیکھ کے اور فیسلٹی کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں اور محنتوں میں مزید برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس تمام جہد کو اپنے لیے رستے میں قبول فرما لے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, تو یہ ایک الگوریتم کا فتنہ ہے کہ جس دلدل کے اندر انسان دن بدن دھستا ہی جا رہا ہے. ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں, اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو ان کا رجحان یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے زیادہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم یونیورسٹی میں کسی نہ کسی چیز میں مشہور ہو جائیں یا ہم فیم حاصل کر لیں. اور جب سے خاص طور پہ یہ ٹک ٹاک آیا ہے, آفٹر ٹک ٹاک, تو یونیورسٹیز کی سچویشن اتنی چینج ہو گئی ہوئی ہے کہ اب وہ یونیورسٹیز نہیں رہیں, وہ زیادہ وہاں پر آپ کو ٹک ٹاک اسٹار نظر آئیں گے. اور ٹک ٹاک کی وجہ سے وہ اس کی روٹس اتنی گہری ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ ایک چیز جو پہلے کچھ خاص طبقے میں تھی, اب وہ ہر ایک انسان کے پاس ہے, اور ہر انسان جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو فیک فیل کرنے کے لیے, کہ اپنے آپ کو ایک فیک قسم کا ہیرو فیل کرنے کے لیے. وہ اصل میں شروع سے ایک سنگرز کو اور شروع سے ایکٹرز کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی, موقع نہیں مل سکا کسی کو, لیکن اب ٹک ٹاک کی بدولت موقع ملنا شروع ہو گئے, اور اس کے لیے کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں پڑا. کوئی آڈیشن اور کوئی میڈیا ہاؤسز کی طرف جانا, موبائل کھولیں, 14-15 ہزار روپے کا موبائل ہے, اور بس ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے شروع ہو گئے. ڈائریکٹر بھی خود ہیں, پروڈیوسر بھی خود ہیں, ایکٹر بھی خود ہیں, ایکٹر میں بھی میل ایکٹر بھی خود ہیں, فیمیل ایکٹر بھی خود ہیں. تو ماشاءاللہ سب پورا پیکیج جو ہے وہ آپ کو کچھ چاہیے نہیں نا اس کام کو کرنے کے لیے. میں 5 سال پہلے دیکھتا ہوں, جب تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں کافی مشکل تھیں, مطلب کہ اس وقت صرف یوٹیوب تھا,
تو یوٹیوب پہ آپ کو کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے. آپ کو اس کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے, پھر آپ کو اس کے لیے ایک اچھا لیپ ٹاپ چاہیے, اچھا سسٹم چاہیے, آپ کو ایڈیٹنگ کی اسکلز آنی چاہیے, آپ کو گرافک کی اسکلز آنی چاہیے. دین آپ موبائل سے, اب تو موبائل کے اندر کیمرے بہت اچھے ہیں, ڈیٹ ٹائم آپ کو کیمرہ چاہیے ہوتا تھا, پھر آپ ریکارڈ کرتے ہیں, ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں, پھر اس کو پبلش کرتے ہیں. تو وہ ایک لمبا پروسیس تھا. ٹک ٹاک نے کیا کیا کہ ٹک ٹاک نے سب آل ان ون ایک چیز میں دے دیا کہ آپ وہاں پر ہی ریکارڈ کر رہے ہیں, اسی میں ایڈٹ کر رہے ہیں, بیک گراؤنڈ میوزک بھی اسی کے اندر آپ ایڈ کرتے جا رہے ہیں, اور ایک آپ ایسی مطلب ہے کہ ود ان سیکنڈس اینڈ ود ان منٹس آپ اپنی پوری ایک ریل بنا رہے ہیں, جس کے بعد آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یس ناؤ آئی ایم اے اسٹار. وہ مجھے اسٹار والی فیل اور اسٹار والی جو لک ہے وہ مجھے آنا شروع ہو رہی ہے, اور وہ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ بس اب میں نے اور اسکل آپ کو کیا چاہیے, آپ کو اچھا ڈانس کرنا آنا چاہیے, اور اچھی سی آپ کو وہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے آپ کو اس کے حساب سے اڈیپٹ کرنا. اور اس میں ایک خوبصورتی کی بات ہے کہ آپ کو کوئی سینسر بورڈ کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا. کچھ موویز ہوتی ہے نا جو بنا لیتے ہیں, وہ لانچ کرنے سے پہلے سینسر بورڈ کا ویٹ, یہاں پہ آپ نے جو کیا جیسے کیا آپ چل بھائی جانے دو. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ, اچھا اس میں کلاسز ہیں کہ فیس بک کی اب ظاہر ایک بڑی آڈینس ہے, لیکن وہ پھر اس کی ایک آڈینس ایک کلاس ہے اسپیسیفک. انسٹاگرام کی ایک الگ کلاس ہے, ٹھیک ہے, انسٹاگرام کی ایک آڈینس الگ ہے, اسپیشلی یوتھ زیادہ انسٹاگرام کی طرف جاتی ہے. فیس بک پہ ہر طرح کا پتہ ہے, لیکن جو ٹک ٹاک ہے نا, وہ آپ دیکھیں جو یہ اربن سب اربن اور جو لوور مڈل کلاس ایریاز ہیں نا, وہاں سے لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. جو میرا مشاہدہ, اگر میں غلط ہوں تو اس کو صحیح کریں, تو وہ گاؤں میں جو کیا کہتے ہیں پیچھے ہل چل رہا ہے اور پیچھے جو ہے جانور چل رہے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ گائیں اور وہ مویشی جانور کھڑے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ٹک ٹاک بن رہی ہے. فصلوں میں جا کر جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. مطلب اللہ بچائے, یہ ایک دو ویڈیوز فیس بک پہ دیکھنے کو مل گئی تو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں, ورنہ تو اللہ نے بچا کے رکھا ہے. ان کے دل میں چاہت تو بہت دیر سے تھی. ہر انسان کے دل میں چاہت ہوتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں مطلب کہ پہلے موویز ہوتی تھی, پھر ڈراماز آنا شروع ہو گئے, پھر یوٹیوب کے اوپر ڈراماز آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب تو ہر ایک کے ایکسیس کے اندر ہے, تو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ لوگ بہت مشہور ہو رہے ہیں, ان کو فیم مل رہا ہے, جہاں پر جاتے ہیں ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آ جاتے ہیں, لوگ ان کا نام لے کے ان کے ساتھ ملنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں. اب تو مطلب ہے کہ لوگ تو یہاں تک آ گئے کہ اپنے جو ان کے فیوریٹ اسٹارز ہوتے ہیں ان کے نام کے ٹیٹو کو اپنے جسم پہ بنوا لیتے ہیں. اتنے حد تک آگے جاتے جا رہے ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں چاہ پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں بھی اس طرح سے ہوتا. تو وہ کاش والا ایلیمنٹ تھا, وہ بہت دیر سے موجود تھا آپ کی ڈیپ روٹس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کوئی وینیو نہیں مل رہا تھا, ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ٹک ٹاک کے تھرو, اور جب یہ ہمارے پاس ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, اور پھر جب ہمارے پاس اسمارٹ فونز آنا شروع ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ان کو ایک وینیو مل گیا. تو وینیو مل کے ٹک ٹاک نے وہ جو گراس روٹ کے اندر جو گاؤں دیہات کی گہرائیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکال کے اس نے باہر نکال دیا, اور ان کو اس نے اسٹار بنا دیا. بہرحال اصل میں آج کا ٹاپک ہمارا ظاہر ہے یہی ہے نا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. وجہ ہے فیم, کہ ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں بس. دیکھیں نا, دنیا میں 3-4 چیزیں ہیں. دنیا میں اگر ایک انسان نے کچھ کمانا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ کیا ہے, یا تو پیسہ ہے, یا پھر عزت ہے. اور عزت بھی کیسے ملے گی, پیسے سے, اور یا پھر شہرت سے. یا تو مشہور ہو جاؤں یا پیسہ بہت کما لوں. جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ کوشش کرتا ہے مشہور ہو جاؤں, اور جس کے پاس شہرت بہت ہے وہ کوشش کرتا ہے یار پیسے بھی کما لوں, شہرت کو استعمال کر کے پیسہ کما لوں, اور پیسے کو استعمال کر کے مشہور ہو جاؤں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں, اکثر آپ نے نہیں دیکھا کوئی سیاست کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن چونکہ پیسہ ہے, مال ہے, تو اب سیاست میں آ گیا چلو یار کچھ پولیٹکس بھی کر لیں, تھوڑا مشہور ہو جائیں اور سیٹیں پکڑ لیں پروفیشنل اسمبلی اور اپنی جو بھی بڑی جو اسمبلی ہے اس میں. جو آپ بات بیان کریں اس کو اگر ہم اصل روٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. سو مال جو ہے وہ پیسہ ہے, البنون جو ہے اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں پاور کے ساتھ, کہ انسان پاور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو مال حاصل کرنا اور پاور حاصل کرنا, بہت سارے بزنس مین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں پاور کی چاہت نہیں ہوتی. تو پاور جو پولیٹکس ہیں یا پاور گیم ہے اس کی سب ایکسٹینشنس کے اندر پھر آگے چیز آنا شروع ہوتی ہے, جس میں فیم ہے, جس میں اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا ہے, یہ بتانا کہ میرے بہت زیادہ فالوورز ہیں. تو وہ پاور کی ہی ساری گیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فیم کو ڈسکرائب کیا اور جہاں پر فرمایا کہ ذئبان جائعان,
دو بھوکے بھیڑیے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا. جائیان. اگر آپ نے ایک بھوکے بھیڑیے کو ایک بکریوں کے ریوڑ کے اندر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ساری کے سارے ریوڑ کو برباد کر دے گا. تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جو انسان دنیا کی حرص کر رہا ہے, دنیا کی چاہت کر رہا ہے, دنیا کی فیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے, وہ بھوکا بھیڑیا ہے. جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ الحرص علی المال, مال کی حرص کے پیچھے جائے گا, مال زیادہ سے زیادہ کمانا شروع ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, دوسرے کے پیچھے بھاگے گا, دوسرے سے تیسرے کے پیچھے بھاگے گا. تو یہ حرص کبھی ختم نہیں ہونے والی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ التکاثر, زیادہ طلب کرنے کی چاہ نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر کی دیوار تک پہنچ گئے ہو. تو یہ زیادہ مال کمانے کی حرص اور اس میں آگے بڑھنے کی حرص یہ قبر کی دیوار تک نہیں بھر سکتی, اور قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. جیسے کہ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اور اس بات کو ایگری کرتے ہیں, نہیں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتے کہ یہ حرص جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہے. لیکن اب یہ بھی فنومینا آ گیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ دین کو فائدہ ہو, ہم مشہور ہو جائیں تاکہ ہماری بات لوگ سنیں تو ہم اچھی بات کریں گے. اسی طرح اگر میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں پیسہ نیکی کام میں خرچ کروں گا. تو اس میں کس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ, میرا خیال ہے وہ حدیث آپ بیان کر رہے تھے زبانی جائے, اس کو پورا کریں پھر ہم. اس میں ایک بات جو مال کی ہے اور دوسرا شرف کی ہے. شرف لدین ہی, یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. الشرف لدین ہی, دین اور دنیا کے لیے شرف حاصل کرنا, اور اس شرف میں اتنا آگے چلے جانا کہ اپنی ذات کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور آگے سے آگے جاتے جانا. تو یہ کبھی ایک ایسی حرص ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور انسان کی جو مثال ہے وہ بھیڑیے والی ہے کہ وہ بس چیڑ پھاڑ کرتا جائے گا, بھوک اور ہنگر بڑھتی جائے گی, اور اس ہنگر کا نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا. یعنی اس حدیث میں تو یہ ہے نا کہ یہ چیز انسان کے دین کو اتنا زیادہ نقصان, اس سے زیادہ نقصان دیتی ہے کہ جتنا ایک بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جاتا ہے وہ جتنا نقصان کرے گا, اس سے زیادہ یہ دین کی شہرت اور یہ مال کی حرص دین کے لیے یہ اس سے زیادہ اس کو نقصان دہ ہوگی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی شہرت کو کتنی مذمت کی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ تو دینی اسپیکٹ میں, اس پہ چلے بھی بات کر لیں گے. دنیاوی اسپیکٹ میں ابھی بات ہو رہی ٹک ٹاک کی, ٹھیک ہے, ایک بندہ چلو گانے گا رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, اور کہہ لیجئے وہ الٹی سیدھی گالم گلوچ کر رہا ہے. چلو اس میں تو منکر انوالوڈ ہے, یہ تو کام ہی غلط ہے نا, گانے گانا, ناچ گانا. لیکن اگر وہ کسی اور کام کے لیے شعر و شاعری ہے, اچھی موٹیویشنل شاعری ہے, اور کوئی موٹیویشنل کوٹس ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یوٹیوب سوشل میڈیا پہ, تو اس کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں, اس کے لیے انسان اگر چاہتا ہے یار میں مشہور ہو جاؤں اور میں مشہور ہوں تو میرا کام دوسروں تک پہنچے, کوئی اگر کوکنگ اچھی کرتا ہے, کوئی اگر ویڈیوگرافی اچھی کرتا ہے, کوئی ولاگر اچھا ہے, کوئی ٹریول ولاگر ہے, وہ جا رہا ہے جگہ جگہ جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے یار میں جاؤں, مشہور ہوں, لوگ میری دیکھیں, میرے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. اس میں دلیل تو بھائی ہر چیز کی نکل آتی ہے نا, وہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چیل بھی حلال ہو جاتی ہے. تو واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مولوی تو ہر چیز کو حلال کر دیتے ہیں, اور مولوی ہمارے پورا پاکستان مولوی ہے, وہ ہر چیز کو حلال کر سکتا ہے. اس میں تو مولوی نہیں, اب مفتی بھی ہیں, فتویٰ بھی ساتھ ساتھ. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف اپنی رائے سے ہی ہر چیز کو حلال کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں ضمن اگر ذکر کریں, لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا تو بتاتے ہیں میرا خیال یہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا, آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ فیم حاصل کرنا دینی نقطہ نگاہ نہ بھی ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال ہے نا. اس میں اصولی بات کو ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کا اصل ما حاصل, جو چیز آپ اصل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیم ہے, یا فیم اس کے ماتحت ہے, اس کا ذریعہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. یہ ان دو اسپیکٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. نہیں, اس کو بھی اور کلیئر کر لیں. ایک ہے کہ میں جو اپنا میسج بھی اکراس دینا چاہ رہا ہوں, اور میسج کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو مشہور بھی کرانا چاہ رہا ہوں. دونوں چیزیں ہیں, یہ الگ سچویشن ہے. ایک ہے میں میسج اکراس کرانا چاہ رہا ہوں اور اس کے رزلٹ میں مشہور ہو جاتا ہوں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک ہے میں میسج اکراس کر رہا ہوں اور وہ میسج اکراس ہوگا جب میں ایسے کچھ کام کروں گا جس سے میں مشہور ہو جاؤں, اور میں مشہور ہوں گا تو میسج بھی اکراس ہوگا, تو اس لیے میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. شیخ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو بہت کم لوگ, یعنی اگر ہم پرسنٹیج وائز بات کریں, جو لوگ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جن کے پاس واقعتاً خود کچھ ایسا مواد ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچے گا تو کوئی خیر کی بات ہوگی, چاہے وہ دنیاوی اسپیکٹ سے ہم کہہ لیں. زیادہ تر جو یہ معاملہ ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک سیلف اسٹیم کا ایشو ہوتا ہے, یہ ایک انفیریورٹی ہوتی ہے.
وہ مشہور ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں, لوگ اس کو جانتے ہیں, لوگ مجھے کیوں نہیں جانتے. ٹھیک ہے, جب یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, جب میں ایک کسی کو دیکھوں گا یار ایک شخص آتا ہے اور اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے, اس کو عزت والے طریقے سے ٹریٹ بھی کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ مشہور ہے. ایڈز دیکھتے ہیں آپ, دیکھیں ٹوتھ پیسٹ کی ایڈ ہوگی, اس میں کوئی ایکٹر آیا ہوا ہے, کیوں آیا ہوا ہے, اس کا ٹوتھ پیسٹ سے کیا کام ہے, کسی بھی آپ اس طرح کی ایڈ دیں, وجہ یہ کہ وہ مشہور ہے. تو جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ شہرت جو ہے عزت کا ذریعہ بنتی ہے, انفلوئنس کا, جیسے آپ نے بات کی پاور کا ذریعہ بنتی ہے, اور بالکل صحیح بات ہے پیسے کا بھی ذریعہ بنتی ہے, تو اس کو ایک انفیریورٹی سے محسوس ہوتی ہے, یار پھر میں کیوں نہیں مشہور ہوں. اب میں جاؤں گا, میں کسی ریسٹورینٹ میں جاؤں گا, 4 لوگ آئیں گے, جی السلام علیکم, تو تصویر کی, اور اگر میں کسی ایسے کے ساتھ جاؤں گا نا, خاص کر میرے دوستوں میں کوئی ایسا ہو, میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور سب اس کی طرف آ رہے ہیں اور میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں, تو وہ ایک سینس آف ڈیفیشنسی ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے, میں شاید اتنا اچھا نہیں. حنین بھائی اس پہ جو ہے عدیل بھائی سوری, اس میں ایک نیچرل فینومنا رہے گا. حنین بھائی کوئی بلا لیں گے انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. اس میں ایک نیچرل فینومنا رہے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے سب کو ایک ہی صلاحیت کے ساتھ پیدا نہیں کیا. تو ہمیشہ سے کچھ لوگ, صحابہ کتنے تھے, اب اسد الغابہ میں جب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ کیا, لیکن ہمیں کتنے صحابہ کا نام پتہ ہے, ہم انگلی پہ گن سکتے ہیں. وہ کون تھے؟ ان میں سے جو لیڈر تھے, جو انفلوئنس رکھتے تھے, جن کا انفلوئنس تھا کسی بھی طرح سے, چاہے دین کی وجہ سے تھا, چاہے علم کی وجہ سے تھا, چاہے مال کی وجہ سے تھا, جیسے حضرت عثمان, حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں, یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی تھے. تو یہ ایک نیچرل سسٹم یہ رہے گا کہ ہمیشہ کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے رہیں گے جو ڈومینیٹ کرتے رہیں گے, جو لیڈ کرنے والے ہوں گے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, بعض ہمیشہ بعض کے تابع رہتے ہیں. ہر ایک انسان لیڈر نہیں بن سکتا, ہر ایک انسان انفلوئنسر نہیں بن سکتا. فالوورز بھی رہیں گے اور انفلوئنسرز بھی رہیں گے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, وہ جو غالب ہوئے تھے سورہ کہف میں, جو تو یہ ایک فطرت ہے. آپ شادی کا کوئی موقع ہوگا تو اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, آوازیں اونچی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا بڑا داخل ہوتا ہے تو سب خاموش ہوتے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. دیٹ مینس ان کا انفلوئنس ہے, ان کی پرسنالٹی کا انفلوئنس ہے. تو یہ انفلوئنس رہے گا بھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس انفلوئنس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. کیا آپ اس انفلوئنس کو استعمال کر رہے ہیں خیر کے کام کے لیے, اس سے خیر کے لیے آپ صاحب الخیر اور مفتاح الخیر بن رہے ہیں, لوگوں کے لیے چابی بن رہے ہیں خیر کی, یا آپ اس انفلوئنس کو استعمال کر کے مفتاح الشر بن رہے ہیں. اور مفتاح الشر میں سب سے بڑی مفتاح ہے, سب سے پہلی چابی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو آگے لے. اسلام کا جو مکمل کنسیپٹ ہے وہ انسان کو ذاتیات سے ہٹاتا ہے اور ایک بڑے ویژن اور مقصد اور اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے کہ آپ کا ذاتی انفلوئنس بھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیسہ ہے وہ استعمال ہوا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفلوئنس بھی استعمال ہوا ہے اسلام کو آگے لے کے جانے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پرسنالٹیز کے ذریعے سے, کیونکہ وہ انفلوئنسرس تھیں, وہ پاورفل تھیں, ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا حضرت عمر بن خطاب کو, ان کے انفلوئنس کی وجہ سے مانگا, کیونکہ ان کا انفلوئنس کسی نہ کسی جگہ پر اس دور میں, اس سے پہلے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان کعبہ میں جا کے نماز پڑھے. جیسے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا, کہا آج کے بعد جو نماز ہے وہ کعبہ میں ہوگی, اور میں دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے کہ ہمیں کعبہ میں نماز پڑھنے سے. تو ایک ایکچوئل کنسیپٹ ہے کہ انفلوئنس کا استعمال کیسے ہوگا اور انفلوئنس کہاں پر جانا ہے. آج کل کا جو الگوریدم سارا بن گیا ہوا ہے, میں اس کو پرسنل بیس سے ہٹا کے بزنس سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک بزنس ہے اور آپ اس بزنس کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیٹ آف آڈینس ہے, اگر آپ ان تک پہنچ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا بزنس زیادہ مشہور ہو جائے گا. اور مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے, جس کو ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں, کہ آپ کے نمبر آف پیسز زیادہ بڑھ جائیں, آپ کی سیل زیادہ ہو جائے. تو آپ سیل زیادہ کریٹ کرنے کے لیے ایک آڈینس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. بے نہیں اسی طرح آج کل کے دور کے اندر جب ایک الگوریدم کا سسٹم ہے, جب ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہے, سوشل میڈیا کا سسٹم ہے, تو آپ کو اپنی آڈینس کو تک پہنچنا, اس آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس آڈینس تک پہنچنا, اپنا پیغام پہنچانا, میرے خیال سے یہ اس کے ماتحت آئے گا. دیکھیں شیخ, یہ تو ایک مارکیٹنگ ہے نا, پروڈکٹ مارکیٹنگ. پروڈکٹ کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے. اب اگر بندہ ہی پروڈکٹ ہے, مطلب سروس انڈسٹری میں آپ کی جو سروس ہے وہی پروڈکٹ ہے آپ کی, یعنی آپ ایک سروس دے رہے ہیں, چلو وہ تو ہو گئی, لیکن اس وقت آپ ایک پروڈکٹ ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اصل سوال یہ ہے, آپ نے ماشاء اللہ دینی مثالیں دیں, میں کہتا ہوں ابھی تھوڑا دین کی مثال کی اور دین کی بات کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک بندہ پیور
دنیا کی انٹینشن کے لیے. میں اس میں آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی بتاتا ہوں کیونکہ میرا مارکیٹنگ کے حوالے سے مختلف اداروں کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے جب اس چیز کو دیکھا ہے اور مجھے بعض دفعہ اتفاق بھی ہوا ہے کچھ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنے کا اور مائنڈ سیٹ میں بیٹھنے کا. سو دو طرح سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ اپنی لانچ کی ہے یا آپ نے اپنی کوئی کمپنی لانچ کی ہے تو وہ ایک غیر محسوس ہے, مطلب کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے, لوگ اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے. لوگوں کو جڑنے کے لیے ایک چہرہ چاہیے, اس لیے پھر برانڈس اپنے برانڈ ایمبیسڈرس کو لے کے آتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارے برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر ہے. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ انسان کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے, لوگ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر پائیں گے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان خود سے مشہور ہوتا ہے, تو وہ دوسری چیز کو مشہور کرتا ہے, تو وہ دونوں مل جاتے ہیں اور آپس میں دونوں مل کے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک فیس لے کے آتے ہیں جس فیس کے ساتھ لوگ فلیمیئر ہیں, تو اس فیس کو جاننے کی وجہ سے لوگ رکیں گے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بات بھی اس سے کہلوا دیں گے. مثال کے طور پہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ایک ادارے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بڑے بزرگ شیخ آتے ہیں تو اس سے آپ انڈورسمنٹ لے لیتے ہیں کہ کیونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں تو آپ ان سے انڈورسمنٹ لے لیتے ہیں کہ یہ ادارہ بھی دین کا اچھا کام کر رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ مل جائیں اور آپ سب مل کے دین کا کام کریں. اب اس میں جو انڈورسمنٹ ہو رہی ہے وہ ان شیخ کی ذات کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ شیخ ان کی ذات کو جانتے ہیں اور انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا. یہ تو سارے کا سارا معاملہ آئے گا جہاں پر آپ کی ذات کا ایک انفلوئنس ہے اور وہ ذات استعمال ہو رہی ہے اور آپ کسی جگہ پر اس کو زیادہ لوگوں تک آڈینس تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ اصل چیز یہ ہے کہ پیغام پہنچنا تو ذات کے ذریعے سے ہی ہے, برانڈ نے بڑا ہونا تو اس چہرے کی وجہ سے ہی ہے. تو آپ اصل لے کے جا رہے ہیں اس پیغام کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک ادارہ ہے اور ایک ادارے کے ساتھ ایک چہرہ جڑا ہوا ہے. اگر آپ ادارے کو پروموٹ کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چہرہ بھی ساتھ ساتھ پروموٹ ہو رہا ہوگا اور وہ چہرہ بھی ساتھ ساتھ جڑ رہا ہوگا, تو وہ چیزیں آپس میں ملتی جا رہی ہوں گی. اگر ہم اصول پہ بات کریں گے نا تو ہم تھوڑی سی کنفیوژن میں رہیں گے. اصل اس کی کلیئرٹی جا کر ہوگی کہاں پر, آؤٹ کم میں کلیئرٹی ہوگی کہ کہاں پر اصل پرابلم جو ہے وہ حاصل کرنے میں نہیں ہے, اصل پرابلم ہے چھوڑنے میں. کہ کچھ ایسی سچویشنز آئیں گی جہاں پر آپ کو کچھ سرٹن سچویشنز کو چھوڑنا پڑے گا. اب وہاں پر آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے کہ ایک جگہ پر آپ کی ذات کا نقصان ہے لیکن اس ادارے کا اور پیغام کا فائدہ ہے, تو آپ اپنی ذات کا ڈیمیج لے رہے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ پیغام آگے پہنچنا چاہیے. اور اگر آپ اپنی ذات کا ڈیمیج نہیں لے رہے کہ یار میری ذات کا ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے لیش بیک آ سکتا ہے میری پرسنالٹی کے اوپر, اور پیغام کے اوپر آپ نے کمپرومائز کر دیا, دیٹ مینس کہ پھر آپ کا اصل ہدف جو تھا وہ پیغام نہیں تھا, وہ رسالہ نہیں تھا, وہ دین نہیں تھا, وہ آپ کی ذات تھی. تو یہ جب ڈیمیج آئے گا نا وہاں پر اصل امتحان میں پتہ چلے گا کہ آپ نے ڈیمیج کنٹرول میں کس چیز کو بچا رہے ہیں, اپنی ذات کو بچا رہے ہیں یا آپ اس دین کو بچا رہے ہیں یا پیغام کو بچا رہے ہیں. ہاں لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو ہم عام دنیاوی یوٹیوبر یا دنیاوی ولاگر کے بارے میں بات کریں, فی نفسی سوال وہیں کھڑا میرا بھی. یہ بات تو کچھ کلیئر ہو گئی دوسرے اینگل سے کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں, دین نہیں, دین کے لیے نہیں, دین کو استعمال کر کے دینی نقطہ نگاہ سے نہیں, میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے دینی نقطہ نگاہ سے یا نہیں ہے؟ اب میں کسی بھی چیز کو دیکھ کے مشہور ہوں, بھائی مجھے پیسہ چاہیے, میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں. میں مشہور ہونا چاہتا ہوں یہ سوال اٹ سیلف کلیئرٹی نہیں دے گا. میں مشہور ہونا چاہتا ہوں اس کے لیے وائی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ مشہور کیوں ہونا چاہتے ہو. میری خواہش ہے, میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں, وہ تو پھر حرص کے تحت ہے. یہ دیکھیں نا پھر شہرت آپ کی فیس. سوال یہ ہے کیا شہرت مباح ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. اگین بات جیسے شیخ نے کہا, میں ان کی بات یا مکروہ ہے, نہیں بات بالکل وہی ہے کہ دیکھیں پیچھے وجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں او اے لیول کے ٹیچرز ہوتے ہیں, انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, ٹیوٹرز ہوتے ہیں. اب بہت ساری اسکولس کالجز ایسے ہوتے ہیں جو ایک ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کتنا مشہور ہے, کہ اگر یہ ٹیچر ہمارے یہاں پہ آئے گا تو یہ اپنے ساتھ اس کے نام کی وجہ سے ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے. اب وہ پیسے کمانے کے لیے جو ہے, اور اس کے جو معاملہ ہے یہاں پہ اس کی شہرت جو ہے ایک مقصد دوسرا دے رہی ہے. اور دوسری جگہ پہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار جب لوگ میرے نام سے خوف کھاتے ہیں یا لوگ میرا نام ذکر کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. وہ یہ ایک نشہ فی ذات ہی نشہ ہے بالکل. تو یہاں پہ ان دونوں معاملات کو الگ کیا جائے گا. تو جو شیخ نے کہا کہ اس کے پیچھے وائے دیکھا جائے گا, فی ذات ہی ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا وائے کیا کہ وہ پرپز کیا حاصل کر رہی ہے. اگر وہ پرپز آپ کو کسی مباح کی طرف لے جا رہی ہے, یہ ذریعہ بن جائے گا نا, یہ وسیلہ بن جائے گا. نہیں, یہ وسیلہ بن جائے گا نا. دیکھیں مثال ایک انسان ہے, آپ دیکھ لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کچھ یونیورسٹیز میں جائیں, آپ وہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کریں, وہ یہ سوال کریں گے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے,
وہ چیک کرتے ادارے کی ہیں. ریپیوٹ ہوتی ہے. اب باقاعدہ پروفائل چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا میں پروفائل کیا ہے, ریچ کیا ہے, آپ کی آڈینس کس طرح کی ہے, آپ کی پروفائل میں ایڈٹ کس طرح کے لوگ ہیں, آپ کو دیکھتے کون لوگ ہیں. تو وہاں پہ وہ جو سمپل سا قاعدہ ہے نا کہ جو وسیلہ ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو وہی حکم ملتا ہے جو مقصد کا ہے. اب اگر مقصد آپ کا جو ہے غلط ہے تو آپ وسیلہ جائز بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, اس وسیلے کو بھی مقصد صرف مشہور ہونا ہے. سوال یہ آئے گا کہ کیوں مشہور ہونا ہے. شیخ یہ بات ہے, یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں, پیسہ کمانا چاہتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, میرے پاس پاور ملتی ہے مجھے, میں اس کو جہاں دل چاہے خرچ کر سکتا ہوں. تو یہ پھر حب الشہرہ ہے, یہ پھر حب الشہرہ. حب الشہرہ مباح ہے, جائز ہے, مکروہ ہے یا حرام ہے؟ شہرہ اٹ سیلف ہم اس کو مباح کے درجے پہ رکھیں گے. بعض لیول پہ آ کے ہم اس کو یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں مباح شہرہ نہیں, میں اٹ سیلف شہرہ کے اصل اصول جو ہے نا اس کو ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ مکروہ ہوتی یا مباح ہوتی تو وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کوئی عمل خیر کرتا ہے فاحمد الناس علیہ, اس پہ تعریف کرتا ہے, آپ نے فرمایا تلک عاجلۃ البشر المؤمن. جی یہ تو خیر پہ خوشخبری ہے, تو خیر پہ. تو اٹ سیلف شہرت, اگر شہرت اٹ سیلف مکروہ یا حرام ہوتی تو اس کے لیے خوشخبری نہ ہوتی, کیونکہ جو چیز اصل کے اندر حرام ہے یا اصل میں مکروہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی تحمید نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, عمر بن خطاب فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب کیا ہے العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو بندہ ہے تقی, متقی ہے, غنی ہے, دوسروں کے سے دوسروں کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور خفی ہے, چھپائے ہوئے ہے اپنے آپ کو. اور وہ قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ یہ جنت جو ہے ہم نے ان کے لیے نہیں بنائی کہ جو دنیا میں علو چاہتے ہیں, علوًا و فسادا فی الارض, کہ وہ زمین میں بلندی چاہتے ہیں. وہ آیت کیا ہے میرے ذہن پہ نہیں آ رہی. ہم نے یہ تلک الدار الآخرہ, تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض, ہم نے ان کے لیے بنایا جو نہیں, لا یریدون کیا ہے آگے, علوا فی الارض, جو زمین میں علو نہیں چاہتے. تو شہرہ اور علو کا بالکل میں یہاں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, شیخ نے یہاں پہ حلال کا ہے من طلب العلا سحر اللیالی, من طلب العلا سحر اللیالی جو ہے اس کو اب آپ کیا کہیں گے, العلا کیا کہیں گے, کہ العلا اس میں جائز. دیکھیں علا کون سی علا, ایک ہے العلا فی الدنیا, العلا فی الاخرہ, یا علا فی الدنیا, علا فی السما, دونوں میں فرق ہے نا. علم کے اندر بھی ہے نا, آپ مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے عالم بننا چاہتے ہیں اور آپ علم میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. علوم بھی جو آپ جو کہہ رہے ہیں علوم غلبے کے معنی میں بھی آتے ہیں نا, صرف شہرت تو وہاں پہ نہیں آئے گی نا, تو وہ پھر ہر معنی میں آئے گی. ان فرعون علا فی الارض, ان فرعون نے علا فی الارض, علا فی الارض, علا فی الارض اس نے کیا. تو علو جو ہے ایک, جب ہم لفظ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ معنی آ جاتے ہیں. استعلاء کا معنی آ جاتا ہے. اب استعلاء جو ہے وہ ہو سکتا ہے الجور و ظلم بھی ہو سکتا ہے اور الخیر بھی ہو سکتا ہے. اب ہم اگر مثال کے طور پہ اور جو ہمارا ٹوٹل جو سسٹم ہے, جو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مباح کی یہ کر رہے ہیں کہ حلال اگر حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا, اور اگر حلال جو ہے وہ واجب کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ حلال بھی واجب ہو جائے گا. بات جو ہے نا وہ مکمل اس طرح سے ہو رہی تھی کہ جو شہرت اٹ سیلف ہے وہ اس کو ہم مباح کے دائرے میں رکھیں گے. آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے پیسہ ہے یا شہرت ہے, یہ ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے. ہاں حب الشہرہ حرام ہے, حب الشہرہ حرام ہے, یہ شہرت اٹ سیلف مباح ہے. حب المال وہ بھی حرام ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن مال اٹ سیلف مباح کے درجے میں آئے گا. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے لے کے 2 ناموں ہمیں پتہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ اگر آپ ان کی نیٹ ورتھ کا اندازہ لگانا شروع کریں تو آج کے ملینئر بلینئر سے بھی زیادہ بنتی ہیں ان کی نیٹ ورتھ. لیکن اس کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کان اتجر قریش, وہ قریش کے سب سے بڑے تاجروں میں سے تھے. کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ابوبکر کو خلافت ملی تو خلافت کے بعد نا وہ انہوں نے اپنا تجارت کی غرض انہوں نے اپنا کچھ سامان پکڑا ہوا اور وہ جا رہے بازار کی طرف, تو کچھ صحابہ ان کو ملے, انہوں نے کہا کہ جناب ابوبکر اب تو آپ خلیفہ بن گئے تو اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو حضرت عائشہ فرماتی کان اتجر قریش. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے اور جو ہے صحابہ ہے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو ان کا منشی تھا, جو ان کا اکاؤنٹنٹ تھا, اس کے پاس کئی ہزار دینار موجود تھے. تو ہمیں صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی ایک لمبی فہرست ملتی ہے صحابہ کی جن کے پاس اچھی کثیر تعداد کے اندر پیسہ موجود تھا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے. فتاوی ابن تیمیہ میں بھی اس پہ بحث ہے. اور بعض لوگ نا کچھ ضعیف احادیث کو جو ہے نا وہ بنا کے اور موضوع روایات کو بنیاد بنا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نا کچھ تھوڑی سی جرح کرتے ہیں.
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہوں گے جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے کا حساب دے رہے تھے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ صحابی کے بارے میں یہ بات کہنا، یہ سوچنا کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر ان کو یہ پتہ ہوتا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام کو کہ یہ پیسہ کمانا اتنا مذموم ہے، وہ اپنے گھروں سے نکال کے اس کو باہر پھینک دیتے. ہمارے پاس صحابہ کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، انہوں نے اتار کے پھینک دی. رسول اللہ نے فرمایا جہنم کا انگارہ ہے. وہ تو حدیث ہے نا کہ جو پیسے والے ہوں گے وہ مسکینوں کے بعد جائیں گے جنم. یہ تو صحیح حدیث ہے نا. یہ تو ہے، لیکن اس میں بھی تو وہ ہے نا، بات تو یہی ہے نا کہ وہ شخص پیسے کا حساب دینا ہے نا. جس نے زیادہ تر پیسے اللہ کی راہ میں لگائے ہیں اس کا حساب، اور جس نے زیادہ تر پیسے اسراف میں لگائے ہیں دونوں کا حساب میں بہت فرق ہے. دیکھیں جب تک مال کمانے کے اندر جائز ذرائع رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شہرت کے بھی جائز ذرائع رہیں گے تو وہ آپ اس کو حرام میں نہیں لے کے جا سکتے. ہاں انٹل انلیس میں نے کہا کہ مسئلہ حاصل کرنے میں نہیں ہوتا. اچھا ایک مسئلہ چھوڑنے میں اب سوال تبدیل کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ایک ہے ابھی آپ نے یہ کہا کہ بھائی شہرت آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ مباح ہے، صحیح، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہے حب الشہرہ، وہ حرام وہ حرام ہے، حب المال حرام ہے. ایک ہے کسب الشہرہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسب المال کیا ہے؟ لیکن کسب المال کیا ہے؟ کسب المال حلال ہے. تو کسب الشہرہ کسب المال، کسب المال، کسب سے مراد میں ہم کلیئر کرتے ہیں کسی کو نہ پتا ہو. کسب مینز ارننگ، حاصل کرنا، طلب کرنا، حاصل کرنا. کسب المال کی وجہ کیا ہے؟ مجھے پسند ہے. حب المال آئے گا، پھر حب المال آئے گا. ضرورت ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ضرورت کا ایک الگ رول، خواہشات پوری ہوتی ہیں. اسی طرح شہرت کی بات آئے گی. کسب الشہرہ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ ڈٹرمن کریں گے نا. اگر صرف یہ ہے کہ بھائی میری خواہش ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میں لوگوں کے سامنے مشہور ہوں، مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا ایک الگ معاملہ ہوگا. اس کا کیا حکم ہے؟ وہی جو بات شیخ نے بتایا نا، شیخ نے بتایا حب الشہرہ ایک الگ بات ہے نا. اگر جہاں پر آپ اپنے سیلف اسٹیم کو بھر رہے ہیں، آپ اپنے ایگو کو بھر رہے ہیں، آپ اپنے اندر کے جانور کو بھر رہے ہیں. کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو بات کی نا، وہ شہرت ان اٹ سیلف خود سے مل جائے تو اس پہ آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، وہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. صحیح ہے. ایک ہے کہ انسان اس شہرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دینی نقطہ نگاہ، دینی غرض سے بھی نہیں، ٹھیک ہے. دینی غرض سے شہرت حاصل کرنا وہ تو ایک بہت الگ حکم ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہم دین کو استعمال کریں پیسہ کمانے کے لیے، تو یہ تو کلی طور پہ وہ تو پہلے 3 لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ تو وہی ہیں جس میں ایک شہرت حاصل کرنے والا تھا، ایک مال حاصل کرنے والا تھا دین کے لیے، اور ایک وہ مجاہد. وہ فرمایا کہ مجھے کہا جائے کہ لوگ میں بہت بڑا مجاہد تھا، وہ بھی ایک شہرت تھی. ہاں یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کمانا، دنیا کی غرض سے دین کمانا یہ تو حرام ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا کے لیے شہرت جیسے ہم اس میں پریکٹیکل ایگزامپل پہ آتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت وضاحت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کسی ایک خاتون کا چینل ہے، کوکنگ چینل ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوکنگ چینل بنایا ہوا ہے. اب ان کا کوکنگ چینل چلے گا ہی اس بنیاد پر اگر ان کی شہرت ہوگی. اب شہرت سے مراد یہ ہے کہ کوکنگ چینل کی شہرت ہونی چاہیے، ان ریسیپیز کی شہرت ہو جائے. الٹ کریں، کوکنگ چینل بنایا ہے مشہور ہونے کے لیے، یہ غلط ہے. بس یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حب و شہرہ بھی نہیں کہیں، وہ ایک نیکسٹ لیول ہو گیا نا، یار شہرت سے محبت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہی تو بات ہے، یہی تو چاہ آپ اس کو کہتے ہیں. حب ہمیشہ محبت کے لیے، چاہت کے لیے بھی آتا ہے. نتیجہ فرق میں بتاؤں، نتیجہ فرق ہے. حب المال اور کسب المال میں کیا فرق کریں گے؟ یہ تو بات ہے نا، اگر ایک شخص صرف اس وجہ سے مال کمانا چاہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے، یہ بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں کہا وہن ہوگا، یہ دنیا کی جو چاہت ہے یہ اٹ سیلف ایک بیماری ہے پیسے کمانے میں. تو یہی تو بات ہے، یہ انسان کے لیے کمزوری ہے. اگر اس کو مل رہا ہے ایک الگ بات ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کو اس محنت سے جتنا اس کی ضرورت ہے اس اعتبار سے یہ بات تو بہت آگے تک چلی جائے گی. پھر مثال کے طور پہ تجارت کے اندر اتنا پیسہ کمانا جس سے آپ اپنی ڈیلی روٹین کو مینٹین کر سکتے ہیں، بہت ہی منیمم لیول کے اوپر مینٹین کر سکتے ہیں. یہ بہت سے تاجر یہ نہیں کر رہے نا، بہت سے تاجر نہیں کر رہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ان کے ریزروس پڑے ہوئے ہیں، ملینز کے اندر ریزروس پڑے ہوئے ہیں. بزنس ملٹیپلائی کا نام ہے، بزنس ہے ملٹیپلائی کا نام. تو پھر تو یہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی اگر ہم اس کو دیکھیں. اور ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایسا نہیں ملتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، دیگر صحابہ کرام جو مالدار تھے یا جن کے پاس پیسہ تھا، جو تجارت کرتے تھے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تجارت ایک سرٹن پوائنٹ تک کی اور اس کے بعد چھوڑ دی. ہمیں مثال ملتی ہے، آپ کو اپنی پرائورٹی کو طے کرنا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ کی مثال بھی ملتی ہے ہمیں دیگر اور صحابہ کی بھی ملتی ہے جنہوں نے اپنی پرائورٹی طے کی کہ ہم نے علم سیکھنا ہے اور علم کے ذریعے سے ہم نے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو انہوں نے سب کچھ سیکریفائز کیا. ان کے پاس تو ایک وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہم سلف کو دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور دیگر ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال میں صرف اتنا کام کرتے تھے جتنے سے ان کا سال کا گزارا ہو جائے، بس اس کے بعد پھر علم کے لیے نکل جاتے تھے اور علم سیکھتے رہتے تھے. یہ تو
ایک لیول آف احسان ہے نا شیخ. آپ نے سمپل سی بات ہے, مثال آپ دیکھیں, ایک انسان کا اگر ہم اور غم اس کا مال بن جائے تو یہ پرابلم بنے گی. ہم جو صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں, بالکل جو ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں, ان کا ہمیں یہ نہیں دکھے گا کہ ان کو پتہ چلا یار ایک قافلے میں نقصان ہو گیا تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈپریشن میں آ جائیں گے, وہ ان کی نمازیں خراب ہو جائیں گی, ان کا دین سے چاہت جو ہے وہ, ان کی رغبت اللہ سے تعلق خراب. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ معاملہ ہے, چاہتے ہیں بزنس ملٹیپلائی ہو, ان کا ہم اور غم یہ بنا ہوا ہوتا ہے. صبح شام ان کی فکر یہ ہوتی ہے, مغرب کی نماز عشاء کی نماز مس ہو جائے گی لیکن وہ بزنس کی میٹنگ مس نہیں ہوگی. دیکھیں, اگر میں سوال ریفریز کرتا ہوں, اور یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس پہ انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. اگر میری نمازیں بھی مس نہیں ہو رہی, میں دینی علم حاصل بھی کر رہا ہوں, میں دین کی دعوت کا کام بھی کر رہا ہوں, اور کچھ گھنٹے میں بزنس کو بھی لگا رہا ہوں, اور ان گھنٹوں میں میری کوشش ہے کہ میں اس بزنس کو ملٹیپلائی کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے مزہ آتا ہے, پیسے آتے ہیں, اور نیت میری فی الحال نہیں ہے کہ میں اس پیسہ کما کے دین کو سپورٹ کروں گا, میں صرف زکوٰۃ نکالوں اور اپنی ذات پہ خرچ کروں, فضول خرچی بھی نہ کروں. دیکھیں سارا یہ حلال ہے, یہ حلال ہے نا, سارا پیسہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے. کسب الشہرہ اور کسب المال, اس میں ہم فرق کر رہے ہیں. بالکل فرق ہے. بس یہ بات ہے کہ اگر ہم کسب الشہرہ کسب المال میں فرق کر رہے ہیں تو کسب المال تو بلا ضرورت شوقیہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال ہے, اگر آپ اس میں حرام ایلیمنٹس انوالو نہیں کر رہے اور رزلٹ حرام کی طرف نہیں جا رہے. تھوڑا سا ایک ڈفرینس یہ ہے, وہ ڈفرینس یہ ہے کہ مال فی نفس ہی جو ہے نا وہ مطلوب نہیں ہوتا, مال مطلوب ہوتا ہے. اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ الذی جمع مالا وعددہ, کیا ہوگی اس کی توجیہ؟ نہیں, الذی جمع مالا للمنکر, جو مال کو جمع کر رہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا, وہ یہی بات ہے نا کہ جو مال جمع, دیکھیں نا, لیکن جس نے جائز طریقے سے مال جمع کیا ہے, زکوٰۃ ٹاپک خیر کہیں اور جا رہا ہے لیکن ہو گیا. اب کسی نے مال جمع کیا, ٹھیک ہے, 1 سال مال جمع کیا, زکوٰۃ ادا کی, ہمیں نہیں پتہ, یہ علماء کے فقہا کے فتاوی ہیں کہ جو سونے پہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس لیے, کیونکہ یہ سونے پہ زکوٰۃ ہوتی اس لیے کیونکہ یہ ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے, اور یہ 1 سال تک جمع رہتا ہے تب زکوٰۃ ہے. اس کا مطلب مال کو جمع کرنا جائز ہے, اور وہ جائز تب تک ہوگا جب تک اس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکال رہے, ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کسب المال بلا ضرورہ جائز ہے تو کسب الشہرہ, شہرت کمانا جس میں منکر نہ ہو, اور اوبیسلی ابھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ شہرت کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں نا وہ بہت خطرناک ہیں, تو اس لیے یہ کسب و شہرہ بھی بہت زیادہ حرام کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہ حرام کی طرف نہیں جا رہا اور وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہے, فی نفسی اس کا حکم کیا ہے, میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں یہ مکروہ ہے. کسب و شہرہ لینڈ کہاں پر ہو رہی ہے, اس کی لینڈنگ کو دیکھنا. وہ اگر تو وہ لینڈ ہو رہی ہے اس مقصد کے ساتھ, وہاں پر جڑ رہی ہے جا کر جہاں پر لوگوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں پڑ رہی, ان کے دل میں آ رہی, لوگوں کے لیے وہ شہرت فتنے کا باعث نہیں بن رہی کہ وہ اس شہرت کے پیچھے جا رہے ہیں, مطلب یار ہم بھی اس طرح سے مشہور ہو جائیں لیکن وہ دین کی طرف نہیں آ رہے, تو وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن رہی ہے. اگر تو وہ فتنے کا باعث بن رہی ہے, آزمائش کا باعث بن رہی ہے, تو پھر وہ مکروہ ہوگی, اور بعض لیول پہ اگر اس میں منکرات شامل ہو جائیں گے تو وہ حرام بھی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ شہرت جو ہے وہ جوڑ رہی ہے بڑے مقصد کے ساتھ, یعنی کہ ذات کے ساتھ نہیں جوڑ رہی, وہ جوڑ رہی ہے اس دین کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ, تو پھر یہ وہی ہو جائے گی جو ساتھ مل کے آ رہی ہے. تو اس کے آؤٹ کم کے حساب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسب و شہرہ رہے گی بھی. مثال کے طور پہ اگر آپ پیغام کو عام کر رہے ہیں تو آپ کی ذات ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو وہ ذات پروموٹ ہو رہی ہے, تو وہ کسب و شہرہ ہی ہے, وہ بھی ایک لیول آف کسب و شہرہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کسب و شہرہ, لیکن پیچھے ایک مقصد جڑ گیا. ہاں, پیچھے مقصد جڑ گیا, الگ مقصد جڑ گیا نا. میں صرف بات کر رہا ہوں, کسب و شہرہ آپ کا اصل نہ ہوا نا, ہاں وسیلہ ہوا نا. میرا سوال یہ ہے کسب و شہرہ اصل نہیں ہوگا, اگر اصل ہے, ہاں اگر اصل ذات کے لیے, تو پھر وہ کیا ہے, پھر وہ اگر پھر وہ مکروہ, کم از کم مکروہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, نہ کی جائے تو بہت بہتر ہے. اور اگر یہ حلال بھی ہے تو ابھی دنیا کی بات ہے, دین کی بات نہیں ہو رہی, یعنی دین کا کام کریں جس سے مشہور ہو جائیں تو یہ تو کلی طور پہ حرام ہے, بلکہ شرک تک لے جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی بات ہو رہی ہے دنیاوی کام کریں جس سے ریزلٹنٹلی ہم چاہیں گے مشہور ہو جائیں, چاہت مشہور ہے, مقصود مشہور ہونا ہے, تو پھر یہ عقل جو ہے نا یہ مکروہ ہے, یعنی کہ یہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ اس کی بعض شکلیں حرام کی بھی ہیں, کیونکہ جب انسان یہ کرتا ہے تو اس کے جو وہی آپ نے کہا نا لینڈ کہاں ہو رہا ہے, تو اس سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے, عجب آ جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ نکلتے تو صرف ایک شہرت کے لیے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبر میں لوگوں کو کمتر بھی سمجھتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے پھر غلط کام کرتے ہیں, ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکٹکس اپناتے ہیں کہ جس سے
اور مشہور ہو جائیں, اور اس میں غلط راستے بھی اپنائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ان کی بات ہے کہ یار یہ فی نفسی حکم اگر مباح کا بھی ہے تو یہ بہت امکان ہے یہ حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ کو. تو اگر کوئی خاتون کوکنگ کر رہی ہیں اور کوکنگ کے پیچھے مقصد کوکنگ نہیں ہے, صحیح ہے, مشہور ہونا ہے, اور یہ کوکنگ ایک ٹول ہے کہ یار میں کوکنگ کروں اور یوٹیوب کے سبسکرائبرز اگر اصل مقصد کوکنگ ہوگا نا, کوکنگ چینل ہوگا تو پھر ریسیپی مشہور ہوگی زیادہ, ریسیپی زیادہ خوبصورت انداز سے پیش کی جائے گی. لیکن اگر اصل مقصد کوکنگ نہیں ہے, خود کو مشہور کرنا ہے, تو پھر خاتون سامنے آئیں گی بہت اچھے میک اپ کے اندر اور بہت ہی جو ہے نا وہ ایسا انداز جسے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں, تو وہ جب ساتھ مل جائے گی وہ تو پھر اس میں غلط کام آ جائے گا. لیکن چلے اس مثال کو چھوڑیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ, ایک لڑکا ہے, مرد ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کا بلاگر ہے, ٹھیک ہے, اس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں, ٹیک بلاگز ہوتے ہیں, یا وہ جو ان باکسنگ کرتے ہیں اور ریویوز دیتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں, لیپ ٹاپس اور موبائل فونس. اب اس میں کیا ہے, وہ خاتون انوالو نہیں ہے, میوزک نہیں ہے, تو اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, اب اس کے 2-3 پرپز ہو سکتے ہیں. ایک, پیسے کمانے کے لیے کہ بھائی میں ویڈیو ڈالوں گا اور یوٹیوب پہ فیمس ہوگی, مجھے یوٹیوب سے ارننگ ہوگی. اوبیسلی اگر اس میں یوٹیوب والا غلط ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہ حلال ہے. اس لیے کیا لوگوں میں کیا ہو, اویئرنیس ہو. میرے پاس مجھے ایک شوق ہے, میں اس شوق کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں, میں اس کو ریویو کر رہا ہوں, اچھی بات ہے. شوق کے علاوہ لوگوں کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. مجھے بہت فائدہ ہوا, کوئی چیز بائی کرنے ریویو دیکھ لیا تو اطمینان ہوگا تو پرچیز کر لی. اور تیسرا یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. تو سب سے ہلکا حکم یہ ہے کہ بھائی یہ مکروہ ہے, نہ کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں, اور ہر کسی کے لیے وہ غلط چیزیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چلے ٹک ٹاک تو مکروہ کر دیا, ٹک ٹاک تو مکروہ کر دیا. بالکل ٹک ٹاک تو دیکھیں نا, قرآن کی آیت ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو خفی ہو. قرآن میں کیا کہا کہ اس کی تعریف, جنت اس کے لیے بنائی ہے, یا آخرت اس کے لیے نہیں ہے جو علوف چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک ڈیفینیشن, یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاقت کے معاملے ہیں, لیکن طاقت بھی تب آتی ہے جب انسان طاقت کے لیے بہت سے کام کرتا ہے, اور اس میں علوم میں آپ بلندی اور شہرت کی وجہ سے آپ بلند ہو جاتے ہیں. تو اور پھر وہ بھی ہے نا, من سمع اللہ بھی, من یسمع اللہ بھی, کہ جس نے سنایا اللہ بھی اس کو سنا دے گا. تو یہ تو خیر دینی کانٹیکس میں بھی آ جائے گی, لیکن دنیاوی کانٹیکس میں کہ انسان کوئی کام کرے دنیاوی جس کے ذریعے وہ مشہور ہونا چاہے, تو بھائی میں تو اللہ عالم, لیکن اقل شیء وہ یہ ہے کہ جی سب سے درجہ یہ کہ یہ مکروہ ہے. اچھا, یہ بات تو ہماری ابھی اسٹیبلش ہوگی نا کہ بھائی دنیا کو استعمال کر کے مشہور ہونا یہ مکروہ, کم از کم مکروہ ہے, کہ مطلب نہ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اس میں کیا چیز کنڈیشن ہے کہ اس شہرت کو حاصل کرنے میں میوزک نہ یوز ہوئی ہو, خواتین یوز نہ ہوئی ہوں, غلط کام کی طرف نہ چلے گئے ہوں, اور مشہور ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ اس سے آپ کی پرسنالٹی میں کوئی چینج نہ آ گیا ہو, یعنی آپ کی دل کی کیفیت پہ تبدیلی نہ آ گئی ہو. تو شیخ اگر ان کنڈیشنز کو جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارے معاملات رکھے جائیں, تو اگر میں کہتا ہوں کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے نا کہ شہرت حلال بھی ہے, مباح بھی ہے, تب بھی کوئی ایسا جائز ذریعہ آج کی دنیا میں, آج کے وسائل کا اس کا استعمال کرتے ہوئے, آج کے کانٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ کے خیال میں آپ کوئی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے سارے حلال معاملات کو استعمال کرتے ہوئے شہرت پائی ہو؟ کتنے ہی مشکل کیس ایسا ہوتا ہے کہ پہلے گناہ کی زندگی گزاری تھی, ان کی شہرت ہو گئی, پھر انہوں نے گناہ کی زندگی چھوڑ دی. میرا خیال ہے ایسی ایگزامپلز مل جائیں گی یوٹیوب پہ, ایسے بہت سارے چینلز ہیں جو حلال طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پیچھے پھر کچھ مقصد بھی ہے کام کرنے کا, اور لیکن ایسا بہت کم ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے. کہیں نہ کہیں آپ ایک تو ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں. دین کے کام کو نہیں, ہم دنیا کے اعتبار سے دنیا کے کام کو بھی ہیں, دین دنیا کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں. اگر آپ تو ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ایک اچھا تھمبنیل بنا رہے ہیں جس میں اچھا ڈیزائن ہے, اچھے کلرز, اچھے فونٹس استعمال کر رہے ہیں, اور آپ ڈھونڈ کے لے کر رہے ہیں جو اچھا فونٹ ہو, جو نظروں کے لیے اپیلنگ ہو, جس کو لوگ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں, تو یہ ریکوائرمنٹ میں آتا ہے. آپ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں, یوٹیوب کے اوپر اس کی SEO ہوتی ہے, آپ SEO کروا رہے ہیں, یہ ریکوائرمنٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ چیزیں تو اس کی ریکوائرمنٹ میں میرے خیال سے ہم اس کو جو کسب الشہرہ یا طلب الشہرہ یا حب الشہرہ کی طرف اس کو نہیں لے کے جا رہے. لیکن اگر آپ اس کو ہم و غمی یہ بنا رہے ہیں, اور آپ صبح شام دن رات سے بس دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں کس طرح سے جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے اس کے اندر آ کے میں چیزوں کو زیادہ آگے لے کے جا سکوں, کیونکہ سوشل میڈیا کا الگوریتم ایسا ہے کہ وہ ہر نیگیٹو چیز کو پروموٹ کرتا ہے.
پازیٹیو چیز کو پروموٹ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نیوز چینلز کی سائیکی کو دیکھیں تو آپ باہر روڈ پہ جا رہے ہیں تو روڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے, صاف ستھرا روڈ ہے, تو یہ خبر نہیں ہے. اور اگر کسی نیوز چینل نے یہ خبر دی کہ بہت اچھا روڈ بنا ہوا ہے تو اس کو نہ لوگ زیادہ شیئر کریں گے, نہ لوگ اس کے اوپر بات کریں گے, نہ نیچے کے کمنٹس ہوں گے, بلکہ کہیں گے کہ بکا ہوا ہے گورنمنٹ. لیکن اگر وہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے, خراب ہے, اور وہ رپورٹ ہو رہا ہے تو اس کی واہوائی بھی ہوگی, وہ ہیڈنگ نیوز بھی بنے گی, اور وہ ہیڈ لائن بھی بنے گی, اور لوگ اس کے اوپر آ کے نیچے گالیاں بھی دے رہے ہوں گے, بات بھی کر رہے ہوں گے, جس سے ان کے چینل کی ریٹنگ اوپر جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے. غالباً مجھے یاد آ رہا ہے البدایہ والنہایہ میں نے پڑھا تھا, یا سیر اعلام النبلاء میں پڑھا تھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے مکہ کے اندر نا زمزم کے اندر پیشاب کر دیا. لوگوں نے سے پوچھا کہ کیوں پیشاب کر رہے ہو یہ, تو اس نے کہا میں نے پیشاب اس لیے کروں تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. اور انہوں نے لکھا کہ فقط اشتہر, وہ مشہور ہو گیا کہ اس نے زمزم کے اندر آ کے پیشاب کیا, بدنام نہ ہوئے تو نام کیا ہوا. یہ ایک الگوریتم, آپ اس چیز کو سمجھیں کہ شہرت اور فیم حاصل کرنے کا ایک الگوریتم ہمیشہ سے یہ رہا ہے. میں بہت سارے یوٹیوبرز سے ملا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ کبھی ان کے چینلز کو جا کے دیکھیں تو اتنی واحیات قسم کی ایسی فضول باتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کہیں کہ یار انسان, ایک عقل مند انسان کبھی یہ بات کر سکتا ہے, لیکن آپ ریئل لائف میں ملیں تو بہت اچھی بات کر رہے ہوں گے. وہ ریئل لائف میں کچھ ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر پروموٹ ہونے کے لیے کچھ اور پیش کر رہے ہیں, فیک لائف کو پروموٹ کر رہے ہیں, یا فیک لائف کو وہ پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا الگوریتم اس نیگیٹیوٹی کو ہی لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر زیادہ تر کام کر رہے ہیں وہ کریک کر جاتے ہیں کہ کون سے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر مشہور ہوا جا سکتا ہے, تو وہ یوٹیوب کے اوپر ان کو اپنا لیتے ہیں اور ریئل لائف میں بہت اچھے ایک انٹلیکچوئل کی طرح رہتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ ان سے بات کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا میں ایک انٹلیکچوئل انسان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ اس میں ہمارے جو پرینکسٹرز ہیں یا جو ہمارے جو روسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو روسٹنگ میں, تو وہ روسٹنگ میں بہت فضول قسم کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل لائف میں وہ زبان استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 وے انٹریکشن ہے. ایک تو جو کنٹینٹ کریٹر ہے اس کا بھی مسئلہ ہے, اور دوسرا عوام کا بھی مسئلہ ہے. نہیں, ایسے ایشوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آج کل کے ہاٹ ٹاپکس چل رہے ہیں کہ ان پہ وہ سرچیبل کانٹینٹ ہے یوٹیوب پر. تو ابھی چونکہ یہ 2 دن 3 دن کا بالکل ہاٹ ٹاپک ہے اور یہ سرچ ہو رہا ہے, تو میں بھی اس پہ ویڈیو ڈال دوں, میری ویڈیو غلط خبریں پھیلانے ہوتے ہیں, جھوٹ کا افشا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پروپیگنڈا جب شروع ہو جاتا ہے, چلے جھوٹ بھی نہ ہو تو مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے, ایگزیجریشن بہت ہوتی ہے. کہ وہ آپ دیکھیں یوٹیوب کے تھمبنیلز پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسی بات کی کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, ایسا بیان کیا کہ لوگ رو رو کے برا حال ہو گیا. اب یہ رو رو کے برا حال ہو گیا, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی کلک بیٹ ہے. اتنی بڑی میٹنگ ہوئی یورپ میں کہ جس سے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ 6 مہینے میں تبدیل ہونے والا ہے. اور ترکی 2023 میں خلافت پوری دنیا میں قائم کرنے والا ہے. اگلے سال دنیا ختم ہونے والی ہے. کیسے؟ ویڈیو دیکھیے. تو وہ کلک بٹ کا استعمال کرنا, یہ میرے خیال سے یہ تمام ذرائع وہ ہیں جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ سب مذموم ہے اور بعض جگہ پر ان کو مکروہ اور حرام کے درجے پہ بھی ہم لے کے جائیں گے. اس میں شیخ صالح العثیمین کا قول نقل کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اذا قدر ان العبد طلب الخیر, جب وہ خیر کا طالب ہے یا وہ خیر کی طرف جا رہا ہے, من امر الدین او امر الدنیا, چاہے وہ دین کا معاملہ ہے دنیا کا معاملہ ہے. دین میں تو ہے ہی خیر, لیکن دنیا کے معاملے میں بھی اگر وہ شر کا پہلو غالب آ رہا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے یا فساد ہو رہا ہے, تو اس میں بھی یہ اصول نہیں لگے گا. دنیا میں بھی جہاں پر لوگوں کی خیر اور بھلائی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. ثم واقعت له الشہرہ دون طلب منہ لہا, پھر اس کو اس معاملے کے اندر شہرت مل جاتی ہے بغیر اس کی دلی چاہ کے, بغیر اس کی طلب کیے گئے. یعنی مقصد خیر تھا, اور خیر بھلے دنیاوی خیر ہو, جیسے کوئی ریسیپیز پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی ہے بالکل, لیکن مقصد شہرت نہیں تھا, مقصد یہ خیر تھا. اور اگر شہرت مل جائے تو کیا ہے؟ شہرت مل گئی, وسعہ فی سبیل ہے. جب اب اس کو شہرت مل گیا, اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ وسعہ فی سبیل ہے, اس میں وہ تھوڑی بہت کوشش بھی کر لیتا ہے, لیکن مقصد نہیں خود ہوتا, وہ چیز رہتی ہے. فرماتے کہ فلا حرج علیہ فی ذلک, تو اس میں فرماتے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بل علیہ ان یصحح نیتہ فی طلب الخیر, اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت کا استحضار کرتا رہے, اپنی نیت کو ٹھیک رکھے ہمیشہ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے, اور اس معاملات سے دور رہے, اپنے آپ کو شہرت سے پیچھے رکھے, کوشش کرے کہ میں سے پیچھے ہی رہوں, تواضع اختیار کرے, انکساری اختیار کرے. یہ نہ ہو کچھ شہرت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ جائے, لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کے اور اپنے درمیان حاجب یعنی کہ پردہ حائل کر لے کہ آپ کو بہت سارے وینیوز سے ہو کہ آپ تک پہنچنا پڑے گا, آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. تو اگر یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو رہی تو دیٹ مینس کہ آپ کی نیت جو ہے
کہہ دو مصروف ہیں, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. اب نیت جو ہے وہ آپ کی خیر سے ہٹ کے, لیکن پہلے آپ کے کچھ دوست ایسے تھے جو آپ کو بہت آسانی سے ایکسیس کر سکتے تھے, کہ آپ گھر پہ آپ نے وہ بیل بجائی اور وہ آگے فون کیا, فون اٹھا لیا. اب وہ قریبی دوست آپ مشہور ہو گئے تو وہ آپ کے لیے وہ ایکسیسیبل نہیں رہے کہ جی اب آپ میرے سیکٹری سے بات کریں اور سیکٹری سے ٹائم لیں. سو اگر یہ چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیت ٹھیک تھی, اب نیت خراب ہو گئی ہے. تو یہ صحیح نیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیتے جا رہے ہیں, جتنی شہرت آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, مقام اللہ نے دیا ہے, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں. اچھا, یہاں پہ ایک ڈسکلیمر میں دے دوں شیخ, پھر آپ بھی بات کیجیے گا کہ یہ شیخ حسین نے اجازت تو دی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو فتویٰ تو دیا ہے, ایک کہتے ہیں نا کہ اگر طلب خیر کے لیے شہرت آ رہی ہے, یہاں پہ ہمیں ہی دیکھنا چاہیے وہ خیر کے کام کرنے میں جو خود سے شہرت آ رہی ہے جو کہ جائز ہے, اس کو سنبھال کتنے لوگ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے رزلٹ بتایا اس کے شیخ, کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو بچا کتنے لوگ سکتے ہیں. بالکل, میں یہی ذکر کرنے لگا تھا کہ جیسے شیخ نے ذکر کیا, کچھ علماء نے طلب الشہرت جو ہے یعنی اس کو کسب المال کی طرح جو ہے وہ ایکویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ جائز ہے, لیکن جو انہوں نے شرائط لگائی ہے نا, جو کنڈیشنز لگائی ہیں وہ اتنی سخت ہے کہ آج کل کے حالات میں جنرلی بھی انسان دیکھے کہ وہ واقعتاً اتنی مشکل ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں آپ دیکھیں سلف میں جن کے بھی اقوال رہے, کسی نے بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا, روکا ہے, مذمت کی ہے, اتنی ایسی ایسی تشبیہات دی ہیں کہ ایسے ہو گیا تو بڑے خطرے میں تم پڑ گیا, اور اس کو بیماری کا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے. اگر انسان کو اس کے مطلب مجھے تھوڑا سا اس کو گراس کرنے میں چیلنج آتا ہے کہ اتنی مذمت سننے کے بعد اتنی, اور واقعتاً جیسے آپ نے کہا نا آج کل دیکھیں کہ حتیٰ کہ جو لوگ خیر کے کاموں میں بھی جاتے ہیں اور ان کو شہرت مل جاتی ہے, وہ خود جب بتاتے ہیں کہ ان کے لیے لائف کتنی چیلنجنگ ہو جاتی ہے, کتنی ایک کام بہت آسان تھا, اس میں اپنی مثال کے طور پہ ایک شخص رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے, آسان اس سینس میں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ایک شہرت کی عادت پڑ جاتی ہے, آپ دیکھیں لوگ حرم میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, کیمرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, عمرے کے لیے جاتے ہیں, خود نہیں بھی کرتے تو دوسرے لوگ کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جب اتنی اپنی چیزوں کو دکھانے کی عادت ہو گئی, شہرت پسندی کی عادت ہو گئی, تو دین میں بھی آٹومیٹکلی ان کے دینی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو نہیں پتا, دیکھیں ایک ہوتا ہے نا وہ ایک مشہور جو ایگزامپل ہے کہ آپ صرف شہد لگا دیں نا, یہاں پہ کوئی میٹھی چیز لگا دیں تو چونٹیاں اور کیڑے خود آئیں گے. تو یہ بھی اس طرح کی بات ہے کہ آپ شیطان کو جو ہے نا اور مواد دے رہے ہیں کہ ہاں دس از آلسو اے پوائنٹ کہ یہاں سے آ کے مجھے اٹیک کرو, یہاں سے آؤ اور میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاؤ. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں پہ اس کا کیا ہے کہ ان تبدوا الصدقات, کہ آپ اگر صدقات کو ظاہر بھی کریں تو بہتر ہے, یعنی اچھی بات ہے, لیکن زیادہ بہتر کیا ہے وہ ان تخفوها, کہ اس کو آپ اگر خفی طریقے سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ اس میں انسان کو اپنی ایمان کی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں, اور پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس اعتبار سے, آپ مشہور ہوتے ہیں, آپ کو دوسروں کی نظر سے, دوسروں کے حسد سے, بد نظری سے بہت سارے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ابھی جو کوئی ٹک ٹاک اسٹار تھیں, خاتون تھیں, وہ جب وہ یہ مزار قائد پہ گئیں سر, مینار پاکستان پہ گئیں, تو پچھلے سال یہ کیا معاملہ ہوا تھا, کتنی شدید بدتمیزی ہوئی ان کے ساتھ. تو کیا یہ رزلٹ ہی تو ہے اس کا, مطلب اس کو کسی طرح ہیں ان کے انٹرویوز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویٹ لائف کچھ رہی نہیں ہے. انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تو ان کو گارڈس چاہیے ہیں, انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کوئی پرائیویٹ لائف ہی نہیں رہتی. مطلب وہ جو مینار پاکستان والا ایونٹ تھا اس کو ہم کسی طرح سپورٹ نہیں کرتے یا اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, لیکن کیا ہوا کہ یہ ایک رزلٹ تو تھا نا ان کی شہرت کا. یہ وہ نہیں مشہور ہوتی تو وہ یہ ہوتا بھی نہیں. شیخ اس میں ہم ایڈ کریں, کتنے ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن کتنے اور لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے ایونٹس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی کام کرواتے ہیں جس کی جو آپ نے شیخ ذکر کیا کہ نیگیٹو چیزوں میں مشہور ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ہے اسٹیج تھا, ڈرامہ تھا. آپ کچھ قول اقوال ذکر کر رہے ہیں, ذکر کر لیا. اس میں ایک حدیث بھی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ بہت چیلنجنگ چیز ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح الجامع کے اندر امام البانی نے اس کو ذکر کیا کہ ایاکم والتبادع فإنہ الذبح, تمادو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا, ایک دوسرے کو بڑھانے سے باز آ جاؤ. فإنہ الذبح, یہ انسان کے لیے ایسے کہ جیسے انسان کو ذبح کر دیا گیا ہے, اتنی چیلنجنگ چیز ہے یہ. اور اسی طرح ابراہیم بن ادہم وہ فرماتے ہیں کہ ما صدق اللہ عبدا احب الشہرۃ, جو انسان شہرت کی محبت رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ مطلب ہے کبھی اس کو زندگی میں سچائی عطا نہیں کرتے. جبکہ امام ابراہیم نخعی اور امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ساری بحث کا خلاصہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کفا فتنۃ للمرء ان یشار الیہ بالاصابع, کہ ایک آدمی کے آزمائش میں پڑنے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی گیدرنگ میں گئے تو لوگ کہ ہاں دیکھو وہ آ گیا ہے, میں اس کو پہچانتے ہیں, تو لوگ پہچاننا شروع کرتے ہیں اس کو. فرماتے ہیں کہ آدمی کے فتنے میں پڑنے کے لیے یہی کافی ہے, فی الدین او دنیا,
چاہے لوگ اس کو پہچان رہے ہو دینی وجہ سے یا لوگ اس کو پہچان رہے ہو دنیاوی وجہ سے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ الا من عصمہ اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو وہ فرما رہے کہ اس سے بچنا، ابراہیم نخی اور حسن بصری جیسے کبار تابعین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے. وہ اپنے آپ کو اس میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ فتنہ اور آزمائش میں پڑنے والی بات ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو آزمائش اور فتنے میں ڈال دینا. ہاں جس کو اللہ بچا لے، اللہ من عصمہ اللہ، تو ہم نہیں بچ سکتے. میں اپنی بات کروں، میں اپنی نیت کے بارے میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ میری نیت کس حد تک خالص رہے گی. جیسے انسان دنیا کی محبت، اس کی رنگینی اتنی زیادہ ہے، اس کی زینت اتنی زیادہ ہے کہ انسان ہلکا سا اس میں جب ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس دلدل میں آگے سے آگے اتنا آگے چلا جاتا ہے. پہلے ہلکا سا مطلب کہ مباح کے لیول پہ رہتا ہے، پھر مکروہ کے درجے پہ آتا ہے، پھر حرام، اور پھر حرام سے بھی کفر بوا کے درجے تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے. تو اصل اصول اس میں یہی ہوگا. میں آخری حدیث کہہ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہے. پھر آگے فرمایا کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. تو آج کل کے دور میں جو ہم نے ساری بات کی ہے اور شہرت حاصل کرنے کا ایک عامی انسان کے لیے جس کے پاس دینی علم اتنا مضبوط نہیں ہے، جو دین کے ساتھ اتنا نہیں جڑا ہوا، وہ اگر شہرت گیننگ کے چکر میں پڑے گا، فیم گیننگ کے سائڈ میں جائے گا، اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ شبہات کے اندر پڑ رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اگر اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی لیول آئے گا جہاں پر وہ کمپرومائز کر جائے گا، اور کمپرومائز کر کے وہ مکروہ اور حرام کے درجے میں تو وہ پہنچ ہی جائے گا. اس سے بچنا ہمیں ہمارے لیے بہتر ہے. وہ شیخ حسن امام حسن مسیح نے کیا کہا تھا، ایاکم والشہرہ، کہ تم سب شہرت سے بچ جاؤ. کیوں؟ اس کے رزلٹ بڑے خطرناک ہیں. بڑے بڑے زہاد جو لوگ اپنے پہ کنٹرول بڑا مضبوط رکھتے تھے، زیادہ رکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچایا کرتے تھے. اور یہ شیخ صالح منجد کا بھی ہم ابھی فتویٰ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا اس میں کہ الشہرہ من کل وجوہ حرام، کہ شہرت جو ہے وہ ہر طریقے سے یہ حرام ہے. یعنی ٹھیک ہے، بعض علماء نے یہ تو کہا ہے کہ یہ شہرت کی چاہت رکھنا مال کی چاہت کی طرح ہی ہے، لیکن جب ہم اس سارے اقوال پڑھتے ہیں اور یہ ساری علماء کے فتاوے پڑھتے ہیں تو بہت فرق نظر آتا ہے. یہ مال چونکہ کمانا اور زیادہ کمانا یہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا یہ شدید ہے. جی، شہرت کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہاں، وہ ایک اور قول تھا کہ حب الجاہی، کہ چاہت لوگ میری طرف مڑ جائیں، مجھے دیکھنے لگیں، یہ کیا ہے؟ زیادہ ہلاک کرنے والا ہے حب المال سے. بالکل، جا اشد من فتنۃ المال. اس میں سے انسان جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر مال کی محبت ہے یا مال کی چاہت ہے، اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو فتنے میں ڈال ہی رہا ہے. لیکن جب آپ شہرت حاصل کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو نہیں، اب آپ دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالیں، کیونکہ اب آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ کے جو ایکشنز ہیں، اب وہ دوسروں پہ بھی اثر کر رہے ہیں اور دوسرے بھی آپ کی طرف دے رہے ہیں. اور پھر اس میں ہمیں جو حدیث پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص خیر کی طرف دلالت کرتا ہے یا اس کو دیکھ کے کوئی شخص خیر کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر مجھے دیکھ کے کوئی شخص جو ہے وہ برائی کا کام کرنے لگے، میری وجہ سے وہ اس چیز سے متعارف ہو جائے کہ یار یہ بھی ایک برائی کا ذریعہ ہے، اس طرح بھی برائی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ اس راستے پہ چلتا ہے تو مجھے بھی جو ہے اس کے جو گناہ ہے اس میں بھی شریک ہوں گا. لیکن نا، میں تو مشہور ہو گیا، میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، میں تو اس کو سنبھال پا رہا ہوں، لیکن جو مجھے دیکھنے والے ہیں، نیو جنریشن ہے، بچے ہیں، 13-14 سال کے نوجوان نسل ہے، یہ کتنا مجھے دیکھ کے اس چیز پہ کنٹرول کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی. کہ میں اگر ایسی ٹیکٹکس اپنا رہا ہوں، ایسی اسٹریٹجی اپنا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کروں اور خیر اس کے پیچھے چھپ گئی، تو چلو میں نے تو اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیا، لیکن میری وجہ سے لوگ کس طرح وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، میری وجہ سے کیا غلط کام ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سلف کا عمل یہ رہا کہ وہ بھاگتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے، بچاتے تھے اپنے آپ کو جتنا ہم اس سے بچ پائے. اور ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں چاہوں گا بس آخری لباس و شہرہ پہ آپ کچھ بات کہتے ہیں کہ لباس و شہرہ ہے کیا اور یہ اس کا حکم کیا ہے، پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں تو پھر ہم آگے کیوں. لباس و شہرہ کے حوالے سے بنیادی طور پر وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے لباس و شہرہ پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جہنم کا لباس پہنائیں گے. تو لباس و شہرہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لباس پہنا جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے سپریم فیل کر رہے ہیں، پریمیم فیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، آپ کے اندر فخر آ رہا ہے، اور لوگوں کی نظریں آپ کی طرف بالکل ٹک رہی ہیں، ہر کوئی آپ کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ بھی حرام ہے. اور دوسری طرف ایک انسان جو بہت پیسے والا ہے اور وہ بہت ہلکا اور بہت پھٹا ہوا لباس پہن رہا ہے، اس کے اندر اس نے خصوصی طور پر
لباس کے اندر کچھ کسی جگہ پر سوراخ کروایا ہوا ہے, پیبند لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ کیا اتنے مال والا انسان اتنا ہلکا لباس پہنا ہوا ہے, اتنی عاجزی ہے. تو لباس الشہرہ دونوں طرف ہوگا, وہ عاجزی میں بھی ہوگا اور وہ اس طرف دوسری تکبر میں بھی ہوگا. اچھا اس میں تجمل سے منع نہیں کیا گیا, اللہ جمیل. یعنی آپ اگر شادی میں جا رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں اور آپس میں فرینڈز میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کر رہے ہیں, خواتین ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ سب جو ہے میری طرف دیکھیں اور میری تعریف کریں, تو یہ بہرحال اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ چیز کہاں پہ آئے گی, جیسے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے نا ایک آئیڈینٹی کے لیے بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ علماء کا, یا ہم کچھ جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ علماء کے لیے خاص ایک الگ سے لباس معین کر دیا جاتا ہے کہ وہ, تو کیا وہ بھی اس چیز میں آئے گا, شامل ہوگا؟ نہیں دیکھیے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک خاص آئیڈینٹی کی جو بات کر رہے ہیں کسی جگہ پر, آپ اب ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہر ایک ماحول کی خاص آئیڈینٹی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک شادی میں جا رہے ہیں تو عمومی طور پر پتہ ہے کہ شادی پہ لوگ کس طرح کا لباس پہن کے آتے ہیں, تو سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کے جانا چاہیے. اب ایک انسان اس شادی کے اندر نیلے پیلا قسم کا لباس پہن کے آ جاتا ہے, اب وہ کیا ہوگا کہ وہ سب میں سے اس میں بھی نمایاں ہو رہا ہے, شادی میں بھی مزید نمایاں ہو رہا ہے کہ اس نے نیلا پیلا لباس پہن لیا. خاص طور پہ آپ کو جو فیشن ڈیزائنرز کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ بہت ہی عجیب قسم کی عام جو ویسٹ کوٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ بالکل سیدھی ویسٹ کوٹ ہے, لیکن اگر آپ نے ایک لیفٹ سائڈ پہ نکال دی ہے باہر بہت زیادہ کر کے, وہ صوفے کا کپڑا نکال کے اس کی قمیض بنا لی, نائٹ سوٹ ان کا تو قصد ہی ہے نا کہ ان کی پہچان ہو, ان کا تو قصد ایک جگہ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس آئیڈینٹی کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ جیسے ہم نے علماء کی بات کی ہے, ہم جب عرب میں تھے تو عرب میں جو عرب علماء ہیں وہ شماغ لیتے ہیں اور وہ شماغ پہنتے ہیں, اس کی وہ خاص چونچ بنتی ہے اور وہ خاص انداز ہوتا ہے, تو یہ علماء کا ایک لباس سمجھا جاتا ہے. تو وہاں کا کوئی بھی عالم آپ کو اس کے اوپر اغال پہنتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اغال وہ جو ٹائر سے ہوتے ہیں جو پہنے جاتے ہیں اوپر, حالانکہ اغال سعودیوں کے لیے بہت ان کی اہمیت سمجھی جاتی ہے, اور بعض جگہ پر اگر کوئی غیر ملکی اغال پہن لیتا ہے اور پتہ چل جائے تو جرمانہ بھی ہو جاتا ہے. اتنی آئیڈینٹی ہے اس کی اغال کی. اور جتنے بڑے بڑے مطلب آپ سمجھ لیں ان کے بادشاہ سب اغال پہنتے ہیں, لیکن علماء اغال نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اغال پہنے. تو بعض جگہ پر آپ کو کچھ جگہ پر کچھ چیزوں کی سینٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو اس طرح کے لباس کا انتخاب کرنا میرے خیال سے لباس الشہرہ میں نہیں آئے گا. میں نے یہ سوال اس وجہ سے بھی کیا کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں, یعنی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے علماء بھی تو پھر اس طرح کا لباس, تو کہیں پہ جیسے آپ نے حرم کی بات کی تو یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی اس وجہ سے بھی علامت بن جاتا ہے تاکہ کسی کو سوال کرنا ہے, کسی کو کوئی پوچھنا ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں نہیں پتہ ہوتا آپ کس سے پوچھیں, تو وہ ایک طریقے سے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ صاحب العلم ہے. یہ بھی مقصد اس کے پیچھے وہ شیخ عثیمین والا فتویٰ آ گیا نا کہ مقصد پیچھے خیر ہے, مقصد شہرت نہیں ہے. تو اگر صرف مقصد شہرت ہے, حافظ مسعود صاحب سے پوچھا کہ استاد جی زہد کیا ہے, مطلب کہ زہد یہ نا زہد کے معاملے میں نے کافی پڑھنا شروع کیا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ جب ہم سلف کی باتیں پڑھتے ہیں تو وہ زہد کے بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور آج کل دنیا میں ہم جب سے دیکھتے ہیں تو کیا معاملات ہو جاتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ زہد ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ اگر آپ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں اور اس اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ اچھے اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ یار ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہو رہے, تو فرماتے ہیں کہ یہ زہد کیا مطابق ہے, یہ زہد کا حصہ ہی ہے. تو آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں, ایک عالم دین جا رہا ہے اور اس نے اچھا کوئی سفید کلر کا یا کوئی بھی سوٹ پہنا ہوا ہے, اچھا کپڑا ہے, مطلب ہے کہ وہ اسراف میں نہیں ہے. کچھ کپڑے ہیں 10,000 12,000 کے آتے ہیں, کچھ 50,000 60,000 لاکھ روپے کا بھی سوٹ ہوتا ہے, اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, اس نے اپنی جو ایک سینٹیٹی ہے اس کو رکھا ہوا ہے, تو یہ لباس الشہرہ میں نہیں آتا, نہ ہی یہ زہد کے برخلاف ہے. زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں. ہاں لباس الشہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس لباس کی وجہ سے آپ 100 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں سے پرومیننٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں اور پرومیننٹ ہونے کے لیے یہ پہنے. بالکل. ہاں میرا خیال ہے آج ہم اس کو بس اب سمیٹتے ہیں. ہم نے آج دنیا میں دنیاوی کام کی غرض سے, صرف فیم کی غرض سے جو معاملات ہیں, جو اس کا حکم ہے, اس پر ہم نے ڈسکشن کی, علماء کے فتاوی وغیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ دینی نقطۂ نگاہ میں کس حد تک شہرت حاصل کی جا سکتی ہے, یا کیا کام کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دین کی دعوت کا کام کریں, اس میں غلط امور کیا ہیں, اور ہمارے سلف کا کیا رویہ ہوتا تھا, اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے میرا خیال ہے ہم انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں حق کو حق کر کے ہمیں اس پہ اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں رکنے کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر اس چیز سے ہر پل ہر دم اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. تب تک کے لیے اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.